علماء کے سامنے دعوی علم بے ادبی ہے علماء کی۔ اردو کی کتابیں پڑھ کر علماء کی اصلاح مت کیجئے، خود مفتی نہ بنیے۔ ایک بزرگ عالم سجدے میں اپنے کوہنیوں کو گھٹنوں پر رکھے ہوئے تھے۔ بعد میں ایک صاحب نے کہا کہ حضرت، حدیث شریف میں آتا ہے کہ کوہنیوں کو زمین پر نہ رکھو مثل کتے کے بیٹھنے کے، یعنی جس طرح کتا اپنے پیروں کو بچھا کر بیٹھتا ہے اس طرح سجدہ نہ کرو، بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے کوہنیوں کو زمین سے الگ رکھو۔ تو مولانا نے کہا کیا آپ عالم ہیں؟ تو وہ صاحب کہنے لگے میں عالم نہیں ہوں، لیکن اردو کی کتابوں میں یہ مسئلہ اور یہ حدیث شریف میں نے پڑھی ہے۔ تو مولانا نے کہا کیا آپ کے سامنے ساری حدیثیں ہیں یا یہ ایک حدیث ہے؟ تو وہ صاحب کہنے لگے میرے سامنے صرف یہ ایک حدیث ہے۔ تو مولانا نے کہا جب آپ کے سامنے ساری حدیثیں نہیں ہیں، آپ عالم نہیں ہیں، تو آپ کو کیا حق بنتا ہے کہ آپ علماء کو نصیحت کریں؟ آپ نے عالم کے اوپر جو اعتراض کیا ہے، آپ نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا ہے، ایک عالم کی عزت کو نقصان پہنچایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو سنتیں ہیں، ایک جوانی کی اور ایک بڑھاپے کی۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مبارک بھاری ہو گیا تھا زیادہ عمر کی وجہ سے، تو آپ سجدے میں اپنی کوہنیوں کو گھٹنوں سے سہارا لیتے تھے۔ میں کھل کر کہتا ہوں اگر کسی عالم کی کوئی چیز ٹھیک نہیں لگ رہی ہے، آپ کے دل و دماغ میں نہیں بیٹھ رہی ہے، تو آپ خود نہ کہیے بلکہ کسی دوسرے عالم سے کہلواؤ۔ جیسے باپ کی کوئی چیز ٹھیک نہیں لگ رہی ہے تو باپ کے باپ مت بنو، تایا ابو سے گزارش کرو۔ یہاں جس کو دیکھو خود مفتی بنے ہوئے ہیں، یہ مفتی مفت کے مفتی ہیں، علم والے مفتی نہیں ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے اجرؤکم علی الفتیا اجرؤکم علی